الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم واللہ غفور رحیم۔ قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا، ساتھ ہی ساتھ اس پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کیے ہوئے سارے اعمال کو قبول فرمائے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا۔ کچھ لوگ ہیں جو اعمال کرتے ہیں تو ان اعمال میں وہ نیکی کو بھی اور گناہ کو بھی ملا دیتے ہیں۔ There is a mixture of good deeds and sin۔ جب وہ ایسا کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، واللہ غفور الرحیم۔ یہ آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی جب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کے پاس بھیجتے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ بڑے مشہور و معروف صحابی تھے اور ان کے نام سے ایک ستون ہے جنت البقیع میں، جسے ستون ابو لبابہ کہتے ہیں۔ اس ستون کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے اور اس ستون کو پکڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اس ستون کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف۔ یہ وہ واقعہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک قبیلے بنو قریبہ کے پاس بھیجا۔ یہ وہ قبیلہ تھا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جنہوں نے آگے چل کر اس معاہدے کے خلاف ہو گئے تھے، مسلمانوں کے خلاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خلاف ہو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے پاس بھیجا اور یہ بات کہہ کر بھیجے تھے کہ تم کو ان کے اس معاہدے کے خلاف ہونے کے بعد وہ کیا کریں گے وہ پوچھو، اور اگر وہ معاہدے میں واپس آمادہ ہو جائیں تو بھی ٹھیک، لیکن اگر وہ اس معاہدے کے خلاف ہی رہیں گے تو ہم ان سے جنگ کریں گے، ہم ان کے قتل کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ تاکید کی تھی کہ تمہیں ان کو جنگ کے بارے میں نہیں بتانا ہے۔ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلے والوں کے پاس پہنچتے ہیں۔ جب پہنچتے ہیں اور جب بات کرتے ہیں تو باتوں میں قبیلے کے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم اس معاہدے کے خلاف ہو جائیں اور خلافی رہیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کیا کریں؟ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ
جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ تمہیں ان کو جنگ کے بارے میں یا پھر ان کو قتل کرنے کے بارے میں نہیں بتانا. تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زبان سے نہیں بس اشارہ کر دیا. کیا اشارہ کر دیا؟ ایسے اشارہ. تو قبیلے والوں نے دیکھا اور پھر اب حضرت ابو لبابہ واپس مدینہ کی طرف آ رہے. جب وہ راستے سے آ رہے تھے تو ان کے دل و دماغ میں یہ بات آئی کہ مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ مجھے ان کو قتل کرنے کے یا پھر ان کے ساتھ جنگ کرنے کے بارے میں نہیں بتانا، لیکن میں نے زبان سے نہیں بس اشارہ کر دیا. جب ان کے دل و دماغ میں یہ بات آئی تو وہ خوف زدہ ہو گئے، ان کے دل میں ڈر بیٹھ گیا. وہ اس گناہ کو اتنا بڑا گناہ سمجھنے کہ سیدھا کسی سے بات کیے بغیر سیدھا مدینہ منورہ میں پہنچتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کر دیتا جب تک میں اپنے آپ کو اس ستون سے الگ نہیں کروں. یہ بس کیا تھا؟ بس ایک اشارہ تھا. آج ہم اتنے بڑا گنہگار ہیں، اتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر شرمندہ محسوس نہیں. ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کون پکڑے گا. ہم تو یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ کون حساب لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. کیا تم بھول گئے کہ میں تمہارا حساب لینے والا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ابو لبابہ میرے پاس آتے تو میں تو انہیں اس بات پر معاف کر دیتا، لیکن انہوں نے یہ معاہدہ اللہ سے جوڑ رکھا ہے، عرش والے سے کیا ہے. تو جب تک عرش والا نہیں کہے گا جب تک ان کا پیغمبر بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد نبوی پہنچتے تو وہ ستون سے گزرتے اور سلام کرتے، نماز پڑھتے اور واپس لوٹ جاتے. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اور ان کی بیٹی ان کی رسی کھولتی، ان کو کھانا کھلاتی، ان کی ضروریات پوری کرتی اور واپس ان کو ستون سے باندھ. 6 راتیں گزر گئی. ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں اور اچانک اٹھ کر بیٹھتے ہیں اور مسکرانے لگتے ہیں. تو ان کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ کیا ہوا، آپ اچانک اتنی رات کو اٹھ کر مسکراتے کیوں؟ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی ابھی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کی توبہ قبول کر دی. جب ام سلمہ یہ خوشخبری سنتی تو پوچھتی ہیں کہ میں جاؤں اور ابو لبابہ سے یہ خوشخبری سنا دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ تم جاؤ اور ان کو یہ خوشخبری سناؤ. پورے مدینے میں یہ بات پھیل جاتی ہے اور پورے صحابی حضرت ابو لبابہ کے پاس پہنچتے ہیں کہ ابو لبابہ تیری توبہ قبول کر دی ہے، اب تو اپنے آپ کو اس ستون سے الگ کر لے. جب مدینہ والے سارے صحابہ ان سے کہتے ہیں تو قربان جاؤں کیا کہتے ہیں وہ کہ عرش والے نے تو مجھے معاف کر دیا ہے لیکن ان کے حبیب نے مجھے اب تک معاف نہیں کیا. جب تک وہ آ کر مجھے اپنے دست مبارک سے ان رستیوں کو نہیں کھولیں گے جب تک میں بھی اس ستون سے الگ نہیں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن صحابی پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ
وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی رسی اپنے دست مبارک سے کھولیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے وقت پہنچتے ہیں اور اپنے دست مبارک سے ان رسیوں کو کھولتے ہیں اور ابو لبابہ سے کہتے ہیں کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے اور اس ستون کو پکڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ کیا جذبہ تھا ان کے اندر، کیا تقویٰ تھا ان کے اندر، کیا گناہ کر کر خوف تھا ان کے اندر۔ حکم کی نافرمانی کرتے تو اتنا فوراً توبہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آیتیں نازل کر دیتے۔ آج ہم گناہ کر کر بیٹھیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کون پوچھنے والا ہے۔ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے لیکن وقت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر رکھے اور اللہ تعالیٰ ایسی توبہ کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے کیے ہوئے اعمال کو قبول عطا فرمائے، کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو نجات ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔